بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں فہم القرآن کے حوالے سے۔ ایک تو ہماری یہ بنیادی دینی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل سکولز میں، کالجز میں، اور ظاہر ہے اس چیز کی ایک ضرورت ہے ہمیں کہ 6ٹھی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک مطالعہ قرآن حکیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو چونکہ طلباء کے لیے عجمی ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھنا ایک مشکل چیز ہے، تو اس میں ہم آپ کے سامنے اتنی گرامر پیش کریں گے اپنے 7 سبقوں کے اندر کہ جن کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھنے کے بعد آپ لوگ جو ہیں قرآن پاک کے 70 سے 80% ترجمے پر قادر ہو جائیں گے، یعنی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور آپ اگر مزید محنت کریں گے تو مکمل جو ہیں اس پر انشاءاللہ قادر ہو جائیں گے۔ تو عرفان سعید صاحب کا لکھا ہوا ایک مختصر رسالہ ہے جس کا نام فہم القرآن تھا، میری نظر سے گزرا، تو میں نے کہا کہ اس سے مفاد عامہ ہو، عوام الناس تک اس چیز کو پہنچایا جائے، اپنے اسکول کے جو طلباء ہیں، کالج کے طلباء ہیں، ان تک اس چیز کو پہنچایا جائے، اور اسی طرح عوام الناس تک، عام مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ ان کے لیے قرآن پاک سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس میں ہم کچھ چیزیں لے کر کے آئے ہیں، ان کو آپ سمجھیں گے، یاد رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کی مشق جو ہے آپ لوگوں نے قرآن پاک سے خود کرنی ہوگی۔ تو اگر روزانہ آپ 45 منٹ، 50 منٹ یا 1 گھنٹہ اگر اس چیز کو دیں گے تو ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ اس سے بخوبی فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمیں مختصر وقت میں کتنا بڑا خزانہ مل چکا ہے۔ تو آتے ہیں ہم فہم القرآن کی طرف۔ سبق نمبر 1، اس میں ہم پڑھیں گے الف لام اور تنوین کے متعلق۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں الف لام اکثر اسماء کے شروع میں آتا ہے، ناموں کے شروع میں آتا ہے، اور تنوین کہا جاتا ہے 2 زبر، اس طرح 2 زیر اور 2 پیش، یعنی جہاں بھی 2 زبریں ہیں، 2 زیریں ہیں، 2 پیشیں ہیں تو انہیں تنوین کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو پہلا سبق ہے وہ الف لام اور تنوین کے متعلق ہوگا۔ اس میں یہاں پر ایک بات مزید آپ کو جان لینی چاہیے کہ قرآن پاک کے 65% الفاظ جو ہیں وہ ہم اپنی عام اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس چیز میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اگر ہم غور کریں گے اور فکر کریں گے تو غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی جو ہم اردو کے اندر الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ عربی کے اندر موجود ہیں اور قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پہلی چیز دیکھ لیں، اسماء گرامی، کہ عربی کے اندر جو اسماء ہیں اردو میں بھی ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ زید ہے، عربی میں بھی زید ہی بولتے ہیں، اردو میں بھی زید بولتے ہیں۔ عربی میں لفظ محمد ہے تو عربی میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ ہے، یعقوب ہے، قاسم ہے، تو یہ جتنے بھی اسماء ہیں، نام ہیں اشخاص کے، تو یہ جس طرح اردو میں استعمال ہوتے ہیں عربی میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بھی اسی طرح یہ نام موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اشخاص کے نام کے علاوہ چیزوں کے، بہت سی چیزوں کے نام ہیں، وہ جس طرح عربی میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب ہے، کتاب کا لفظ جس طرح عربی میں ہے اردو میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ یوم ہے، دن کو بولتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنت ہے، اسی طرح جہنم ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں جس طرح عربی میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی ہوگی کہ کون کون سے عربی کے الفاظ وہ بعین ہی اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی، چیزوں کے نام یا اشخاص کے نام جنہیں ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ بعض الفاظ جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بعین ہی عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے شروع میں الف لام استعمال ہوتا ہے، الف اور لام ہے وہ لفظ
لفظ جو ہے عربی کا ہی ہے، لیکن الف لام کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو اردو کے اندر بھی وہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس کی بہت سی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الاسلام ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوگا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کی شروع سے اگر ہم الف لام ہٹائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اسلام بن جائے گا۔ اسی طرح القرآن ہے، اس کی شروع سے اگر ہم الف لام ہٹائیں گے تو قرآن بن جائے گا۔ اسی طرح لفظ الجنہ ہے، الجنہ جسے ہم اردو میں جنت بولتے ہیں، الف لام ہٹائیں گے تو یہ جنت بن جائے گا۔ یعنی اس طرح کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ، المؤمن ہے، الفساد ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کے اندر بھی الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن شروع میں الف لام ہوتا ہے۔ الف لام کو اگر ہم ہٹاتے جائیں گے تو وہ لفظ اردو والا بنتا جائے گا، الف لام کو ہٹائیں گے تو وہ لفظ اردو والا بن جائے گا، اس طرح الف لام کو ہٹائیں گے تو وہ لفظ اردو والا بن جائے گا۔ تو اس چیز کے اندر ہم نے غور کرنا ہے۔ المؤمن ہے، الفساد ہے، الحرام ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ اسی طرح ہیں۔ اور تیسری چیز ہم نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے، تنوین، کہ بعین ہی وہی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعین ہی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں جس وقت استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ تنوین ہوتی ہے۔ تنوین میں نے بتایا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو اگر ہم اس عربی والے لفظ کے آگے سے تنوین کو ختم کر دیں گے تو وہ لفظ جو ہے بعین ہی اردو والا لفظ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر عذاب ہے، تنوین ہٹائیں گے تو عذاب بن جائے گا۔ اسی طرح مرض ہے، بیماری کو بولتے ہیں، تو اردو میں یہ مرض بن جائے گا۔ اسی طرح کثیر ہے، کثیر عربی کا لفظ ہے، تنوین ہٹائیں گے تو کثیر عربی کا اردو کا لفظ بن جائے گا۔ اسی طرح عدل ہے، عربی کا لفظ ہے، آخر میں تنوین آ رہی ہے، تنوین کو ختم کریں گے تو یہ اردو کا لفظ بن جائے گا، عدل۔ اسی طرح رزق ہے یا رزقن ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہا ہے، تنوین کو ختم کریں گے تو یہ بعین ہی اردو کا لفظ بن جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلا، اشخاص کے نام ہیں یا چیزوں کے نام ہیں، وہ بعین ہی جس طرح عربی میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی الف لام کے متعلق، کہ عربی میں ان کے ساتھ الف لام ہوتا ہے، اگر الف لام کو ختم کر دیں گے تو الف لام کو ختم کرتے ہی وہ اردو والے لفظ بن جائیں گے۔ اور تیسری چیز ہم نے پڑھی ہے تنوین، کہ الفاظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتی ہے، اگر اس تنوین کو ہم ختم کریں گے تو وہ لفظ بعین ہی اردو والا لفظ ہی بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم چوتھی چیز یہاں پر پڑھیں گے، یہ کچھ الفاظ ہیں، کاف کے اوپر زبر کا، کاف کے نیچے زیر کی، اسی طرح کما اور کم اور کننا، یہ تقریباً 5 الفاظ ہیں، کاف کے اوپر زبر کا، کاف کے نیچے زیر کی، کما، کم اور کننا، یہ 5 الفاظ ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ہم 5 لفظ استعمال ہوئے، کا، کی، کما، کم، کننا، ان کو آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لینا ہے، کا، کی، کما، کم، کننا۔ اور یہ بات آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے کہ یہ الفاظ حاضر، یعنی جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مخاطب جو جس سے آپ کلام کر رہے ہیں، تو یہ حاضر اور مخاطب کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ کاف ہے، لفظ کاف، اس کا مطلب ہوگا تیرا یا آپ کا، آپ کا یا آپ، یہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کی، اس کا بھی یہی معنی ہے، تیرا، آپ، اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد کما، تم دونوں یا تم دونوں کا، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد کم ہے، کم کا مطلب تم سب مرد، تم سب یا تم سب کا، ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، یہ مؤنث کے لیے اسی طرح استعمال ہوتا ہے، تم سب عورتیں یا تم سب عورتوں کا۔ اب آگے اس کی ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ کاف کو ہم لیں گے، کاف زبر کاف کو، یہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، چیزوں کے نام کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کے نام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کے یہ جو ہے الفاظ لفظ کے آخر میں یہ آتا ہے ہمیشہ، یہ جو 5 الفاظ ہیں لفظ کے آخر میں آتے ہیں۔
اس کی مثالیں لے لیتے ہیں لفظ کاف کی، کاف زبر کا کی۔ اب ہے لفظ رب۔ لفظ رب کا معنی ہر ایک جانتا ہوں گا، رب، ٹھیک ہے، تربیت کرنے والا، اللہ تعالیٰ، خدا۔ اس کے ساتھ ہم لفظ کاف لگائیں گے، رب کا، رب کا بھی ہو سکتا ہے، رب کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا تیرا رب، تیرا رب۔ اسی طرح ہم اب اس کو استعمال کریں گے اس کے ساتھ۔ لفظ رب کا ترجمہ ہم جانتے ہیں، لفظ کاف جو ہے، کاف زیر کی، اس کا کیا ترجمہ ہے وہ بھی ہم نے جان لیا ہے۔ تو اب ہم اس کے ساتھ رب کے ساتھ ہی لفظ کاف لگائیں گے، رب کی، تیرا رب، یا رب کی بھی ہو سکتا ہے، رب کی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے، رب کی۔ اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، ٹھیک ہے، علیکہ۔ اس کے بعد لفظ کاف کو استعمال کریں گے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ربو کی، یہ مؤنث یعنی عورت کو جب کہیں گے تیرا رب۔ اب اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں کما۔ لفظ رب کے ساتھ ہم کما لگائیں گے، رب کما، کیا مطلب؟ تم دونوں کا رب، رب کما، تم دونوں کا رب۔ اب یہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے، مرد کو بولیں گے تو اس کو بھی کما ہی بولیں گے، رب کما، ہم اسی طرح کہیں گے رب کما، تم دونوں عورتوں کا رب۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں لفظ کم کی طرف۔ اس کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے؟ اس کا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مخاطب کے لیے، جمع حاضر کے لیے اور مذکر کے لیے۔ جب بہت سے مرد موجود ہوگے تو ہم کہیں گے رب کم، ربی کم، ربا کم، تینوں ہو سکتا ہے جی، ربا کم، ربی کم اور ربا کم، ربو کم۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا تم سب کا رب، تم سب کا رب، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہم نے مثال دی تھی لفظ رب کی۔ اسی طرح لفظ قلم ہے، قلم کہتے ہیں پین کو، لفظ قلم کے ساتھ بھی ہم اگر یہ سارے الفاظ لگائیں گے، قلم، لفظ قلم ہے، قلم کے ساتھ ہم یہ والا کاف لگائیں گے، کاف زبر کا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا تیرا قلم، ٹھیک ہے جی، قلم کا، قلم کا، قلم کا، دونوں ہو سکتے ہیں، مطلب ہوگا تیرا قلم، مراد اس سے ایک مذکر ہوگا، آپ کا قلم، تیرا قلم، تیرا پین۔ اسی طرح اگر ہم لفظ کی کو لگائیں گے مؤنث کے ساتھ، قلم کی، مراد تیرا قلم، اور مخاطب جو ہے وہ مؤنث ہوگی، عورت ہوگی۔ اس طرح لفظ کما کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا جب ہمارے سامنے دو مرد کھڑے ہیں یا دو عورتیں کھڑی ہیں تو ان کے لیے ہم کہیں گے قلم کما، یہ قلم، یہ پین تم دونوں کا ہے۔ اس طرح جس وقت ہمارے سامنے بہت سے مرد موجود ہوں گے تو ہم کہیں گے قلمکم، یہ تمہارا قلم ہے، یا اقلامکم، یہ تمہارے قلم ہے۔ اس طرح لفظ کنہ ہے، جس وقت بہت سی عورتیں موجود ہوں گی تو ہم کہیں قلمکنہ یا کتابکنہ، ٹھیک ہے، لفظ قلم بھی ہو سکتا ہے، لفظ کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح گھڑی ہے آپ کے ہاتھ میں باندھی ہوئی تو اس کے لیے لفظ ساعہ ہے، ساعتک۔ اور اس طرح موبائل ہے تو موبائل کے لیے لفظ جوال استعمال ہوتا ہے، جوالک، جوالکی، جوالکما، جوالکم، جوالکن۔ تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ان الفاظ کو رٹا لگا لینا ہے۔ اب اس کے بعد جس وقت آپ یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو ایک ایک چیز کو لے کر کے آپ نے قرآن پاک میں اس کی مشق کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اسماء کو تلاش کریں گے، سورہ بقرہ کے پہلے 5 رکوع میں تلاش کریں کہ کہاں کہاں پر اسماء استعمال ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو اسماء استعمال ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا غالباً زیادہ جو ہے وہاں پر استعمال ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے چیزوں کے نام تلاش کرنے ہیں کہ چیزوں میں سے قیامت کا ذکر آیا ہوگا، عذاب کا ذکر آیا ہوگا، اور اس طرح بہت سی چیزیں، یعنی پہلے 5 رکوع میں آپ چیزوں کو تلاش کریں۔ اس کے بعد آپ وہ الفاظ تلاش کریں جن کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اس کو ہٹا دیں تو اردو کے لفظ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری چیز جو ہے وہ تنوین کو تلاش کرنا ہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ رہی ہیں۔ اگر ہم اس تنوین کو ہٹا دیں گے تو ہٹانے کے بعد یہ تنوین جو ہے، یہ تنوین والا لفظ جو ہے یہ اردو والا لفظ بن جائے گا۔ اور چوتھی چیز آپ نے یہ 5 الفاظ کا، کی، کما، کم، کنہ، ان کو تلاش کرنا ہے کہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں ان کے آخر میں لفظ کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کی استعمال ہو رہا ہے، کما استعمال ہو رہا ہے۔ اگر اس کے شروع میں جو لفظ لگا ہوا ہے، جو حرف لکھا ہوا ہے، یا جو اسم لکھا ہوا ہے، یا کوئی حرف لکھا ہوا ہے، اس کو بھی اگر آپ اس کا ترجمہ جانتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتے تو تب بھی آپ تلاش کریں یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک کے لیے استعمال ہوا ہے، 2 کے لیے استعمال ہوا ہے، یا سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے پہلے 5 رکوعوں کے اندر، تو اس پہ جو سارا وقت جو لگے گا 45 سے 50 منٹ سمجھنے میں بھی اور ایکسرسائز کرنے میں بھی، یہ تو کم سے کم مقدار آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جتنا بھی آپ زیادہ وقت دیں گے اس چیز کو تو اتنا جلدی بھی سمجھ آئے گا، اور اتنی ہی زیادہ آپ کو وہ چیز ازبر ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، تو پھر آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔